آج تک دنیا میں بابرکت نسلوں کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہو گئے ان کا منہ کھلنا کیا بستی کا گٹر کھلنا دونوں برابر ہو گیا۔ بیوی ان کے باتوں میں آگے شوہر سے بدگمان، شوہر ان کے باتوں میں آگے بیوی سے بدگمان۔ نہیں، حضرت سارہ پہلی بیوی تھی، حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھی۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے شوہر کو دوسرا نکاح کروا دیا تاکہ ان سے اولاد ہو جائے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت ہاجرہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس سے زائد کی ہو گئی۔ تاریخی روایت ہے، مختلف باتیں ہیں، 90 92 95 100 کے قریب تھی، بہرحال 90 سے زائد ان کی عمر ہو گئی۔ عمر کے اس مرحلے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی۔ اللہ کا نظام دیکھو آپ، پہلے شادی ہوئی سارہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، سیکنڈ نکاح ہوا حضرت ہاجرہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے پہلے حمل سے بنایا حضرت ہاجرہ کو، اور کچھ وقت گزرا تو ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہونے کے ایک لمبے وقت کے بعد میں حضرت سارہ کو پھر بیٹا ہوا۔ اللہ کا نظام دیکھو آپ، حالانکہ پہلے اولاد نہیں ہوئی تھی، اولاد نہیں ہوئی تو سیکنڈ شادی کرے، تو سیکنڈ بیوی کو پہلے بیٹا ہوا اور پھر پہلی بیوی کو بعد میں بیٹا ہوا۔ پھر ایک اور اللہ کی قدرت دیکھو آپ، غور کر کے دیکھو، جو حضرت سارہ کو بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام وہ چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، تو حضرت اسحاق کے پیدا ہونے سے بہت پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی نسل کو چلایا۔ جتنے نبی دنیا میں آئے حضرت اسحاق کے بعد وہ سارے کے سارے انہی کی نسل کے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی نبی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف۔ پھر انہی کی نسل میں سے نسلیں پھیلتی گئی، بنی اسرائیل کی شاخیں بنتی گئی، اور انہی کی اولادوں میں نبی آتے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ غور کرو، پہلی کیسی ماں ان کی، پاکیزہ ماں حضرت سارہ، مستجاب الدعوات ماں، دعائیں قبول ہو جاتی جس عورت کی پاک دامنی اللہ کو پسند آ جائے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر وہیں سے نسل چلی پورے انبیاء کرام کی۔ اور اب آؤ حضرت ہاجرہ کے پاس، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں ایک بھی نبی نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی نبی نہیں، ان کی نسل میں درمیان میں پورے عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں۔ پھر اللہ کا نظام دیکھو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے، ایک بھی نبی نہیں آئے تھے، لیکن آئے تو سب نبیوں کے امام آئے ان کی نسل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ نے دونوں جانب سے قبول کیا، ایک طرف سے بنی اسرائیل کی نبیوں کے سلسلہ بھی حضرت ابراہیم سے چلا، اور دوسری طرف بنی اسماعیل یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے۔ تو علماء نے لکھا ہے، جو آدمی نیکی پر جمع رہتا ہے، اللہ سے بھروسہ کر کے اللہ سے تعلق جوڑے رکھتا ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دیتے۔ علماء نے لکھا مسئلہ انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی شرافت، ان کی پاک دامنی تھی، اللہ نے اس میں ایسی برکت تھی، نسلوں میں برکت۔ آج آپ دیکھو، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ظالم، جن کا نام آج ہر انسان غصے سے لیتا ہے، ان کی نسلوں کا پتہ کسی کو نہیں۔ آج تک دنیا میں بابرکت نسلوں کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا۔ حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا نظام دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی 90 سال کی عمر کے بعد، پہلا بیٹا ہے۔ اب آپ غور کرو، نکاح ہونے کے بعد ہمارے معاشرے میں 1 سال 2 سال 3 سال ہو گیا، بہت ہو گیا، اولاد نہیں ہوئی تو پورے جگہ ٹینشن شروع ہو جاتی۔
اور اگر ایک 5 سال کے بعد اولاد ہوئی اور اولاد ہوئی بھی لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا یا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا, کتنا افسوس ہوتا سب کو. لیکن سوچو کہ اولاد ہوئی, صحت مند ہوئی ماشاءاللہ سے, لیکن ایسا ہو گیا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد میں کچھ حادثہ ہو گیا, آزمائش آ گئی, کتنا ڈر جاتے, کتنا دل ٹوٹ جاتا. اب ذرا غور کرو, نکاح کے کئی سال بعد 90 سے زیادہ عمر ہو چکی ابراہیم علیہ السلام کی, بوڑھے ہو چکے, اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ باپ بنائے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے کہ بیٹا ہوا, دعائیں کر رہے تھے اولاد کے لیے. اور ایک بات یہاں رک کر میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے شادی ہونے کے اتنے سال کے بعد اولاد نہیں ہوئی بول کے ایک مرتبہ تو بھی لڑے کیا بول کے دیکھو, کہیں نہیں ملتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی بول کے ایک بار تو بھی لڑے کیا دیکھو, کہیں نہیں ملتا. اور ہمارا سماج کیا ہو گیا, پورا لڑاکوؤں کا اڈا بن گیا. یہاں سسرال والے میکے والے لڑ لے رہے, انہیں بیوی پہ تانے مارتے, انہوں شوہر پہ تانے مار رہے, انہوں بیوی پہ الزامہ لگا رہے, انہوں شوہر پہ الزامہ لگا رہے. ساس کو منہ کھلا تو اب بولنے کو اچھا نہیں دکھتا, لیکن اللہ معاف کرے آج کل بعض لوگوں کا منہ, ساسوں کا نہیں بول رہا ہوں, بعض لوگ ایسے ہو گئے ان کا منہ کھلنا کیا بستی کا گٹر کھلنا دونوں برابر ہو گیا. جیسا بستی کے گٹر کا ڈھکن کھلا تو پوری گندگی پھیلتی نا, منہ کھلا بس گندگی, جو منہ کھویا بول دے رہے. ارے اس کو بیچاری کو بچے نہ ہوئے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ قصور ہے اس کا؟ اللہ کی مرضی ہے, اللہ میں نے دیے تو اب انہیں کیا کریں گی بیچاری. اب اس پر بھی بس نہیں ہے, بیٹی ہوئی تو ساس بولتی بیٹی کرنے میں انہیں 6 قصوروار. اپنی بیٹی کو بیٹی ہوئی تو ارے اللہ دیا سو نعمت ہے, بیٹی رہن دو بیٹا رہن دو, نعمت ہی 6 کہتے. اور بہو کو بیٹی ہوئی تو پیٹ میں درد, بیٹی چھوئی بیٹا ہونا تھا نا, ارے اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے بیچاری کے بیٹی بیٹا پیدا کرنا. اللہ کی مرضی ہے, جو دیے وہ لے لینا, وہ جو دیے وہ نہیں لے رہے, ناشکرا پنا کر رہے. جا کے دیکھنا پڑیں گا ہسپتالوں میں ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جن کو نہ بیٹی مل رہی نہ بیٹا مل, لاکھوں روپیہ لگا رہے دواخانوں میں علاجوں میں, لیکن اولاد نہیں ہو رہی. یہاں اولاد ہو رہی تو ناقدری ناشکری, لڑائی جھگڑے خاندانوں میں. کئی گھرانے تو اسی وجہ سے ٹوٹ گئے, شادی ہونے کے 3-4 سال تک بیٹا نہیں ہوا, بچے نہیں ہوئے تو رشتہ ختم, توڑ دے رہے رشتے. پڑھنا پڑیں گا سیرت, دیکھو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی, حضرت ابراہیم حضرت سارہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم السلام. دیکھو ان کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل. نبیوں کی زندگی ہے, نبی کے گھر والوں کی زندگی ہے ہمارے لیے رول ماڈل. ہمارے لیے رول ماڈل آج کے معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی نہیں. ایک مرتبہ بھی نہیں لڑے, کہیں بھی نہیں ملتا لڑے سو. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت خطرناک پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت.